حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو رو کے بحال ہو گئے اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے۔ چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا حاضر خدمت ہوئی، اندر گئی۔ اب آج رمضان مبارک کی 2 تاریخ ہے، 3 رمضان مبارک نبی پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کی چھوٹی صاحبزادی یعنی رسول پاک سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ 4 شہزادیوں میں جو سب سے چھوٹی شہزادی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کونین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبات میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہ حضور کی اہل بیت بھی شامل ہیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے محبوب کی اہل بیت کی طہارت کا جو ہے حکم نامہ جاری فرمایا ہے، حضور کی اہل بیت کی پاکیزگی کا بیان فرمایا ہے، یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہی نفوس قدسیہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے ائمہ سیرت نگاروں میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی، اور جو اکثر کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عمر مبارک 41 سال تھی اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے گھر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن منور سے دنیا میں جلوہ گر ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے اعلان نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے جن صحبتوں، جن پریشانیوں، جن مسائل، جن ظلم و ستم کے معاملات میں رسول اکرم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، یہ اوائل دور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی سرکار کی شہزادیاں حضور اکرم علیہ السلام سرکار کے شانہ بشانہ رہی، جن میں اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو جو سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، وہ انہوں نے اپنے بچپن میں ان سارے معاملات کو دیکھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جناب ان کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پر حالت سجدہ میں پھینک دی جاتی ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلتا ہے ابھی اوائل کی عمر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت پہنچتی ہیں اور بڑی مشکل سے ان کی اوجڑی کو حضور سے دور کرتی ہیں۔ یعنی وہ مسائل کا جو دور ہے، ظلم و ستم کا جو دور ہے، کفار مکہ کی طرف سے سیدہ طیبہ طاہرہ نے رسول اکرم علیہ السلام سرکار کے ساتھ حضور کے شانہ بشانہ گزارا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت طہارہ میں یقیناً ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں آپ کے اہل خانہ بھی پہنچے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 2 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی بارگاہ میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضور کی بارگاہ میں پیغام نکال دیا۔ میں ذرا اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر کی قلت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پیغام نکال دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور اس جملے سے ارشاد فرمایا
حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج کریمتین بن علی بن ابی طالب وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی کریمہ بیٹی فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سے بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا علی تیرے پاس جو ہے نکاح شادی کے سلسلے میں کیا رقم موجود ہے، کیا انتظام موجود ہے؟ عرض کیا حضور میرے پاس تو ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے اور ایک سواری ہے، اس کے سوا تو میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تلوار اور سواری جہاد کے لیے کام آنے والی چیزیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، مگر زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تم اس کو بیچ دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا زرہ کو بیچنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے جس ہستی سے سیدنا علی المرتضیٰ کی ملاقات ہوئی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کیا آپ بازار میں کیسے آئے؟ کہا میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا۔ کہا کتنے میں دو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا 400 درہم۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہاتھوں میں حضرت عثمان غنی نے 400 درہم رکھ دیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے زرہ عثمان کے حوالے کر دی۔ کہا سودا ہو گیا؟ کہا سودا ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ کو رقم مل گئی؟ کہا جی رقم مل گئی۔ پھر زرہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو تحفے میں عنایت فرما دی۔ اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو بدبخت لوگ حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں نفرتیں اور قدورتیں اور دعوتیں مباحث کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان غنی کی ایسی محبت والا واقعہ بتاتا ہے۔ ان میں نفرتیں نہیں تھیں، ان میں قدورتیں نہیں تھیں، ان میں تو پیار ہی پیار ہے۔ پھر ادھر مجلس نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم